صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، پھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نیکیوں سے سجے رحمت و بھرے سلسلے میں آپ کی آمد خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے، التجا ہے کہ کرم ہوا ہم پر، برسات ہوئی رحمتوں کی کہ ہمیں یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق ملی ہے۔ آئیے مل جل کر میں اور آپ مل کر اپنے پیارے رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مولا اس رحم کی برسات کو مزید اس میں برکتیں عطا فرما اور فضل کی بارش ہم پر برستی رہے۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی خوب ساری کثرت کی بھی توفیق نصیب ہو جائے، اور اے کاش ان نیکیوں میں ہم اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے مالا مال کر دیا جائے۔ زندگی کے وہ دن جو مقدر میں باقی ہیں اور ابھی ہم نے جینے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیکیوں کو ان آنے والے دنوں کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے حصول کا سبب بنائے، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے پھرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو ہمارے لیے زیادہ نجات بنائے اور زیادہ آخرت بنائے۔ آئیے مل جل کر قاری صاحب کو ویلکم کریں سلسلے میں۔ مرحبا، ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل۔ نیتیں کرنے کے بعد آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت پر بنا تفصیل انشاءاللہ سننے کے سعادت حاصل کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورہ حجرات شریف میں کافی سارے معاشرتی آداب کا بیان ہے، معاشرتی آداب بھی، اور اس کے علاوہ سے غیبت، بہتان، جی ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر جو کیا کرتے ہیں اس سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے اس میں یہ بیان ہے، انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں تلاوت کروں، اچھی اچھی نیتیں کرنے کی بھی سعادت حاصل کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء
من نساء وما نساء من نساء وكن خيرا منهم وما تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ان آیات کا ترجمہ میرے آقا سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن فرماتے ہیں اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسیں. اس آیت کی تفسیر میں صبر الفاظ الحضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں اس آیت کا نزول کئی واقعوں میں ہوا. ضحاک نے بیان کیا کہ یہ آیت بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت عمار اور خباب اور بلال اور سہیب اور سلمان اور سالم وغیرہ غریب صحابہ کی غربت دیکھ کر ان کے ساتھ تمسخر کرتے تھے. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کی ہنسی نہ بنائیں، نہ عالی نسب غیر دی نسب کی، نہ تندرست اپاہج کی، نہ بینا اس کی جس کی آنکھ میں عیب ہو. ترجمہ کنز الایمان. اور نہ عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. تفسیر خزائن الانسان. صدق و اخلاص میں اور آپس میں تانا نہ کرو، یعنی ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. اگر ایک مومن نے دوسرے مومن پر عیب لگایا تو گویا اپنے ہی آپ کو عیب لگایا. اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. تفسیر خزائن الانسان. جو انہیں ناگوار معلوم ہو مسائل. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو اس کو بعد توبہ اس برائی سے آر دلانا بھی اس مہینے داخل اور ممنوع ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا بھی اسی میں داخل ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہیں جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو، لیکن تعریف کے القاب جو سچے ہوں ممنوع نہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر کا لقب عتیق اور حضرت عمر کا فاروق اور حضرت عثمان کا ذو النورین اور حضرت علی کا ابو تراب اور حضرت خالد کا سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہم. اور جو القاب بمنزل عالم ہو گئے اور صاحب القاب کو ناگوار نہیں وہ القاب بھی ممنوع نہیں، جیسا کہ آمش آرج. ماشاء اللہ. سلسلے کا مرحبا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. یہ تو دیجیے پہلے اور پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ناز شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، روزانہ بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رہنے والوں سے مشابہت کی نیت سے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مجدبا آسیا شافی شہی دار ہے مجدبا آسیا
तेरे ही
خطا پر دو جہاں کا دار ہے، ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا دار ہے، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے کسی صاحب کے بارے میں بتایا تھا، جائیداد کے مالک ہیں، بہت نام یہ بغیر بتایا کہ جائیداد کے مالک ہیں، ان کو بھی آپ کو دیکھا وہاں سے کہ لیکن وہ پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں ایسی نیچر ہے ان کی کہ بتایا کہ ان کا جو پوتا تھا وہ پوتے کی کفالت ان کے ذمہ تھی کسی وجہ سے، تو وہ پوتا بیمار پڑا، چھوٹا بچہ تھا مدنی منا، اور وہ علاج نہ کروانا پڑے یا کروانا پڑے تو زیادہ پیسے خرچ نہ کریں، تو انہوں نے اس قسم کا علاج کروایا کہ ہوتے ہوتے اس کی حالت بگڑتے بگڑتے اور علاج کا نہیں کرواتے تھے کہ پیسے لگیں گے، اور اس منع کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایسا ان کی مطلب عجیب و غریب قسم کی نیچر تھی، پیسے نہیں خرچ کر پاتے تھے، تو کسی میں زیادہ ہوتی، یہ میں نے انٹینسٹی ظاہر اس سے نظر آ رہی ہے کہ شدت نظر آ رہی ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ امیر اہل سنت کا اگر آپ نے رسالہ پر اسرار بھکاری پڑھا ہو کہ وہ اپنی ذات، اپنے کھانے، اپنے تن پر پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ایک بہت انٹینسٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈگری ہائی ہوتی ہے اس مرض کی، جو یہ بھی دل کا مرض ہے یہ بھی، اور ایک کچھ کم مختلف درجے ہوتے ہیں، تو لیکن اس کا ٹیسٹ ضرور ہر ایک کو کروا لینا چاہیے کہ دل میں، ہمارے دل میں اس مرض کی کچھ علامتیں، کچھ جڑیں کہیں آگے پیچھے چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ تو بخل کے متعلق کچھ میں نے آپ کو عرض کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سامنے سے کوئی فقیر شخص آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ کھانا ہے تو ابھی نہ کھائیں، چھپا دیں، یا کوئی لذیذ چیز ہمارے ساتھ اور کوئی اچانک کسی کی انٹری ہو جائے تو دل دھک سے رہ جاتا ہے، یار رانگ نمبر لگ گیا، اب اس کے ساتھ بھی شیئر کرنا پڑے گا، حالانکہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے۔ اور اگر چلے کوئی بہت اچھی نیت ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کھانا کھاؤں گا اور میں نے اس کے بعد کوئی کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ذمہ داری ہے، میرے اجارے کا وقت ہے اور اگر میں کھانا نہیں کھاتا یا پورا نہیں کھاؤں گا تو میرے اجارے کے معاملے میں مجھے مطلب پرفارمنس دینے میں، ایوریج پرفارمنس دینے میں بھی مجھے مسئلہ ہوگا، تو یہ اس طرح کی نیت ہے، اور اس طرح کی سارے معاملات نکال کے ہم اپنا آپ کو ٹیسٹ کریں کہ کیا ہمارے ساتھ اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اس طرح کے معاملات پر ہمارا دل کھنچتا ہے چیز یا کوئی پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں۔ تو خیر، امام غزالی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ تو جو شخص کنجوس ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں بخیل۔ تو اب یہ سنیے امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جو بیوی اور بیٹے کا وہ خرچہ جو قاضی نے مقرر کیا ہو وہ اتنا ہی دے اور اس میں تھوڑا سا بھی اضافہ نہ کرے، کہ میاں صاحب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں،
تھوڑا سا اضافہ بھی روا نہ رکھے وہ بخیل ہے. ایسے ہی ایک آدمی کے سامنے ایک روٹی رکھی ہے اور دور سے ایک فقیر ظاہر ہو, فقیر آ رہا کوئی, اور اس نے یہ روٹی صرف اس فقیر کی وجہ سے چھپا دی, وہ بھی بخیل ہے. اچھا, اور فرماتے ہیں تو بخیل وہ ہے جو کوئی چیز دینے کے لائق ہو مگر اسے نہ دے. اچھا, پھر آگے فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جو مال جمع کرنا چاہے, بہت پیارا اصول آپ نے ارشاد فرمایا ہے. کہتے ہیں کوئی آدمی جو مال جمع کرنا چاہے اور ایک ایسی ضرورت پیش آ جائے جو مال جمع کرنے سے زیادہ اہم ہو, زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور تو اس حالت میں مال صرف نہ کرنا بخل ہے. کوئی امپورٹنٹ ضرورت آ گئی پھر بھی مال بچا کے رکھا ہوا ہے, دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس ضرورت میں پیسے نہیں لگا رہا, جائز ضرورت میں ظاہر ہے وہ پیسے نہیں لگا رہا تو خرچ نہیں کر رہا, تو یہ اس کے اندر اس کا مطلب بخل کا مرض کہیں نہ کہیں موجود ہے اس کے دل میں. اور جب مال جمع کرنا یا اس کو روک رکھنا لازمی ہو, یعنی جب شریعت مطالعہ کی طرف سے مال نہ خرچ کرنے کا حکم ہو اور جب اس کا پھر اس طرف خرچ کر دے تو اسراف ہوگا ظاہر ہے, یا پھر گناہ کے کام میں ناجائز کام میں خرچ کر دے گا. اچھا خیر, آپ فرماتے ہیں کہ مہمان کی مہمان نوازی نہ کرنا یہ بھی بخل کی نشانی آپ نے اس کو قرار دیا ہے. کہ اچھا اسی طرح ایسے ہی جب پڑوسی بھوکا ہے اور اس آدمی کے پاس کھانا وافر مقدار میں موجود ہے تو ہمسائے کو کھانا نہ کھلانا, اسے بھی بخل کی نشانی آپ نے قرار دیا ہے. اگر ہمارے علم میں آ جائے, سم ٹائمز اس طرح کی کان میں پڑتی ہیں باتیں کہ فلاں نے وہ بھوک سے, غربت سے, فاقے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی. اب اسی محلے کے ایک گھر میں لذیذ کھانے کھائے جا رہے ہوں, اہتمام کے ساتھ دعوتیں کی جا رہی ہوں, اور اسی محلے کا ایک شخص غربت کی وجہ سے خودکشی کر, اس نے تو خودکشی کر کے اچھا کام نہیں کیا, لیکن ہمیں اپنی مجموعی طور پر ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے. میں اس حوالے سے دل میں جذبات جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ معاشرہ کس طرف ہم نے اپنی ویلیوز کا, روایتوں کا رخ کر دیا ہے. اس حالت میں پانی اس لیے زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا اسلاف کرام کہ پڑوس کے گھر میں ہدیہ بھیجنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہاں اب یہ نوبت آتی جا رہی ہے کہ ایک محلے کے ایک گھر میں یا کچھ ہی گھر کے فاصلے پر, اگر علم ہے تو, اگر علم نہیں ہے تو پھر تو الگ بات ہے کہ ایک شخص اس کا بھوک کے مارے یہ حال ہو گیا, یا فاقے اور غربت کے مارے یہ حال ہو گیا کہ وہ اتنا تنگ آ بیٹھا, اور دوسری طرف جو ہے اس کے کچن سے اتنی خوشبوئیں لذیذ کھانوں کی اٹھتی ہیں اور اس غریب شخص کے بچے کو ستاتی ہیں. جی ہاں, ستاتی ہیں, اور ہمارے ذہن پر کوئی احساس بیدار نہیں ہوتا. خیر, تو امام غزالی فرماتے ہیں ثواب کے حصول اور طلب ثواب کے مقابل مال کو خرچ نہ کرنا بھی بزرگان دین کے ہاں بخل کی نشانی ہے. یعنی ثواب کے حصول کے لیے, ثواب حاصل کرنے کے لیے ثواب مل رہا ہے لیکن مال خرچ کرنے میں اس کو دقت پیش آ رہی ہے, دل پر بھاری پڑ رہا ہے, تو بزرگان دین کی نزدیک یہ بھی بخل ہے. اور تو بخیل کے اپوزٹ, یعنی اگر جو بخیل نہ ہو تو وہ کیا ہوگا, وہ سخی ہوگا, اس کے اپوزٹ. تو وہ فرماتے ہیں سخی اسے کہیں گے جسے دوسرے کا صرف کرنا اور عطا کرنا مشکل نہ ہو. دوسرے پہ پیسہ خرچ کرنا جائز معاملے میں اور عطا کرنا, دے دینا مشکل نہ ہو. اگر وہ تکلف اور بناوٹ سے خرچ کر رہا ہے, تکلیف کے ساتھ خرچ کر رہا ہے, تو وہ سخی نہیں ہے. اچھا, آپ سنیں ہمارے بزرگان دین کا اسٹینڈرڈ. اگر وہ خرچ کر کے تعریف, شکر اور بدلہ کا آسی ہوگا, اس کو آس ہوگی کہ مجھے میری تعریف کی جائے, میرا اس پہ شکریہ ادا کی جائے, تو یا اس کا مجھے آگے فیوچر میں اس کا بینیفٹ ملے, چلیں اس پر خرچ کرتا ہوں, یہ مجھے فیوچر میں کوئی بینیفٹ یہ دے گا, یہ مجھ پر خرچ کرے گا, تو اسے سخی نہیں کہیں گے. خیر, تو یہ بہت منحوس مرض, اس کی نحوست کا اندازہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میرے سعادت سے اس سے اندازہ لگا لیں. فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو کعبہ شریف کے حلقے کو پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا, اے اللہ اکبر اللہ, اس گھر کی برکت کے وسیلے میرے گناہ معاف فرما دے. استغفار کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی میرا گناہ اتنا بڑا ہے جسے میں بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین؟ اس نے عرض کیا میرا گناہ بڑا ہے.
آپ نے پھر ارشاد فرمایا 13 گنا بڑا ہے یا آسمان؟ اس نے عرض کیا میرا گنا بڑا ہے. آپ نے پھر دریافت فرمایا 13 گنا بڑا ہے یا عرش؟ اس نے عرض کی میرا گنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا 13 گنا بڑا ہے یا اللہ عز و جل؟ اس نے عرض کی اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے. تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واضح کرو تمہارا ایسا کون سا گناہ ہے. اب سنیے اس کا گناہ. اس نے کہا میں بہت دولت مند ہوں، لیکن مجھے جب دور سے کوئی فقیر دکھائی پڑتا ہے جو میری جانب آ رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں جیسے آگ آ رہی ہے جو مجھے بھسم کر دے گی، یعنی مجھے جلا کر راکھ کر دے گی، یعنی میں کنجوس اور بخیل ہوں. تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا میرے سے دور ہو جا. یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جا میرے سے دور ہو، کہیں تیری آگ مجھے نہ جلا دے. مجھے قسم ہے اس اللہ عز و جل کی جس نے مجھے ہدایت کی خاطر مبعوث فرمایا، اگر تو رکن اور مقام کے مابین 1000 سال بھی نمازیں ادا کرے گا اور اتنا رہے گا کہ تیرے آنسوؤں سے ندیاں جاری ہو جائیں اور ان سے درخت اگائیں، اور تو کنجوسی اور بخیلی کی حالت میں چل بسے تو تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. بخل کفر کی نشانی ہے اور کفر کا مقام جہنم ہے. اور پھر آگے بھی یہ روایت چل رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی منحوس یہ صفت ہے بخل کی. اگر یہ دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیسا حال کرے جس کے دل میں ہوگی. تو اب اس کا علاج اس کی خدمت میں کچھ مدنی پھول یہاں سے پیش کرتا ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام غزالی علیہ رحمہ پہلے ریزن بتاتے ہیں، اسباب بتاتے ہیں کہ بخل کی یہ ریزن ہے. مرض ہے نا، مرض کی جڑ پکڑتے ہیں. تو اب اس مرض کی بھی جڑ پکڑی ہے آپ نے کہ یہ ریزنس ہیں، اور پھر آپ نے بتایا کہ یہ دور کر دیتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی کو سردی کی وجہ سے بیماری چل جائے تو سردی دور کر دیں، بیماری دور ہو جائے گی گویا کہ. تو یہ وہ والا معاملہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب تک مرض کا سبب معلوم نہ ہو اس کا علاج ممکن نہیں. تو آپ نے بخل کے ریزنز بتائیں، کازز بتائیں کہ کیا روٹ کاز کیا ہے اس کا. تو فرماتے ہیں کہ بخل کا باعث جو ہے یہ خواہش نفسانی کی محبت ہے. نفسانی خواہش جو ہے اس کی محبت ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہو انسان کے دل میں محبت، مال کی محبت پیدا نہیں ہوتی. تو جب نفسانی خواہش کی محبت ہوتی ہے اپنی نفس کی خواہشات پوری کرنے کی، تو پھر مال کی وہ تگو بھی کرتا ہے. اچھا، پھر فرماتے ہیں ایک اور ریزن کہ وہ مدت تک جینے اور زندہ رہنے کی تمنا، طول عمل، لمبی امید، بہت جیوں گا، بہت جیوں گا. ایک کانسیپٹ یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، بہت جیوں گا، ابھی تو جیوں گا، ابھی تو عمر ہے، ابھی نوجوان ہوں، ابھی جوان ہوں، ابھی تو 40 سال ہی ہوں، ابھی 45 سال کا ہوں. تو ایک تو یہ. اور فرماتے کہ دیکھیے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کی ایک دن کی عمر رہ گئی تو کیا اس پر مال خرچ کرنا آسان نہیں ہو جائے گا؟ سب دل میں شاید قائل ہو کہ ہاں یار اگر ایک دن ہو تو میں جلدی خرچ کر دوں گا. اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ وہ اولاد کی زندگی کو بھی گویا بندہ اپنا ہی زندگی سمجھتا ہے. تو وہ اس لیے یہ جو اولاد یہ بھی بخل کا باعث بن جاتی ہے. اور ایک اور پھر آگے لکھا ہے مرض جب بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ مال ہی جو ہے نا وہ محبوب ہو جاتا ہے. یہ پھر بخل کا ایک ریزن ہوتا ہے. وہ یہ پورا سرار بھگاری والا جو شاید کیس وہ اس کو صرف مال ہی سے پیار ہو گیا تھا. آپ پڑھیے گا وہ رسالہ تو پھر یعنی آنکھیں کھل جائیں گی، لرز جائیں گی. تو پھر یعنی کہ اس کا علاج آپ نے فرمایا ہے. تو ایک تو یہ کہ ظاہر کہ نفس کی خواہش اور تمنا کو چھوڑے. جب نفس کی خواہش اور تمنا چھوڑ دے گا تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بخل کی نحوست سے جان چھڑ جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ لمبی امیدوں کو توڑنے کے لیے دیکھے کہ اپنے ہی جیسے ہم جنسوں کو دیکھے، اپنے جیسے لوگوں کو دیکھے کہ وہ بھی اسی طرح امیدوں میں منہمک تھے، زندگی کی دوڑ میں بھاگے جا رہے تھے، ایک ٹھوکر لگی اور بس تو اچانک موت نے آ دبوچا. اتنی حسرتیں، اتنی تمنائیں، وہ ساری تمنائیں، ساری حسرتیں، آرزویں لے کر وہ مٹی کے نیچے چلے گئے. اور پھر وہ جو ان کے دشمن تھے اور جن لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے انہی میں وہ مال بٹ گیا، اور ہو سکتا ہے کسی نے ان کا بزنس ٹیک اوور کر لیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، جس کو اولاد کی غربت کا اندیشہ ہے تو وہ کیا سوچیں، وہ کیا رکھے؟ وہ فرماتے ہیں آدمی یہ یقین رکھے کہ جس خالق نے انہیں پیدا کیا ہے اس نے ان کا رزق بھی مقرر فرما دیا ہے. اب اگر ان کے مقدر میں مفلسی ہے
تو انہیں بخیلی سے مالدار نہیں بنایا جا سکتا. کتنی پیاری سوچ ہے. اولاد کے مقدمے میں غریبی لکھی ہے تو بخیلی کر کے آپ ان کو امیر نہیں کر سکتے، اور بلکہ وہ اس مال و دولت کو تباہ کر ڈالیں گے. ان کے ہاتھ سے جانا ہی ہے وہ، کیونکہ وہ اس کے مقدم میں ہے تو نہیں. اور پھر اگر وہ مالدار ہوں گے اور ان کی قسمت میں ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں سے مال مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹاپ کر دے گا اور ان کے پاس مل جائے گا. تو آپ کیوں وصیلی کریں، میں کیوں وصیلی کروں. کتنا پیارا امام غزالی علیہ رحمہ ہماری تھنکنگ اور اپروچ ڈیولپ کر رہے ہیں. کاش اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو امیر اہل سنت جو ہے یہ امام غزالی علیہ رحمہ کی تعلیمات کو عام کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. احیاء العلوم آپ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، کیمیاء سعادت پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، منہاج العابدین کو تو سلیبس میں ڈالا ہوا ہے آپ نے مدنی انعامات کے، اور یعنی وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے مدنی پھول چن چن کر جو بار بار مدنی مذاکروں میں بیان کرتے ہیں. مدینۃ العلمیہ کو ٹاسک دیا احیاء العلوم کا خلاصہ اس نے پیش کر دیا. تو میری بھی التجا آپ سے یہی ہے کہ امیر اہل سنت کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے امام غزالی علیہ رحمہ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیے. منہاج العابدین بھی پڑھ لیجیے اور کیمیاء سعادت بھی پڑھ لیجیے. اے کاش رہے نصیب احیاء العلوم نصیب ہو جائے پڑھنا. امیر علیہ سنت فرماتے پہلے تیسری جلد، 4 جلدیں ہیں، تیسری جلد پہلے پڑھیے. صدر شریف میں امیر علیہ سنت میں بخل سے بچنے کی ایک دعا بھی ارشاد فرمائی ہوئی ہے. جی ہاں، ہمیں ایک تعداد ہوگی جو چونکے گی. پیج نمبر 13 پر بخل سے بچنے کی دعا ہے، یا نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو لفظ بخل، تو یہاں سے آپ لے لیجئے انشاءاللہ تعالی. اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں بخل سے نجات مل جائے گی. اور ایک اور علاج یہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جن حدیثوں میں بخل کی مذمت کا اور بیان کیا گیا ہے ان کو ذہن میں لائے اور مذمت کو سوچے، اور یہ بھی سوچے کہ دنیا میں بخیل اور کنجوس لوگ کو لوگ کس طرح اس کی مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. تو جب ساری یہ باتیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ بخل کی نحوست سے جان چھوٹ جائے گی. تو وظیفہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، کچھ مدنی پھول بھی پیش کر دیے، علمی اور عملی علاج بھی. تو آج کا مدنی پھول یہی ہے کہ آئیے مل جل کر اس بخل کی نحوست کو نکالنے کی کوشش کریں. اور جنہوں نے یہ وظیفہ ہمیں عطا فرمایا، اجازت جن کی برکت سے ملی ہے، آئیے ذرا ان کی خدمت میں چلتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آج ہمیں کیا نصیحت کریں گے. یہ میں آپ کو تذکرہ نہیں کروں گا، آپ انہیں کی خدمت میں جا کر خود ہی موٹی سن لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کسی صورت نہ کم چشمے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حافظ سلمان ابطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امامہ شریف باتھ روم میں لے کر جا سکتے ہیں کہ نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ پیلی جوتی مدنی ماحول میں پہنتے ہیں اسلامی بھائی، اس کی وضاحت کر دیں، یہ کس لیے ہے، کیا یہ سنت ہے؟ امامہ شریف بھی استنجا خانے پہن کر جا سکتے ہیں اور داڑھی شریف بھی لے کر استنجا خانے میں جا سکتے ہیں، اور اگر زلفیں تو زلفیں بھی لے کر جا سکتے ہیں. وہ دراصل وہ سب سے پہلی بار میں احمد آباد ہند قافلہ گیا تھا ہمارا، تو وہاں میں نے عجیب تماشا دیکھا کہ امامہ باہر رکھ کر یہ پیشاب کرنے جاتے تھے. تو میں نے پھر بولا کہ داڑھی میں یہ کیوں لے جاتے اندر یار، سنت ہے. خیر یہ سمجھ میں آ گیا. تو یہ مطلب نہ سمجھی والی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، امامہ شریف پہن کر جا ہی سکتے ہیں. وہ سارا وجود ہی تو اندر لے کر جا ہی رہے نا، اس میں دل بھی تو ہے نا کہ اللہ اللہ کرے تو کیا بات ہے. یہ لو چپل یا یہ لو سینڈل کے بارے میں پوچھا. سورۃ البقرہ میں جو گائے کا تذکرہ ہے، بقرہ مانے گائے، اس گائے کا رنگ پیلا تھا، نظر کو بھانے والا، اس گائے کے چمڑے کا، اسکین کا. تو اس پر سے وہ بعض مفسرین نے لکھا ہے پیلے جوتے سے فکریں کم ہوتی ہیں، ٹینشن کم ہوتا ہے، اور بلیک شوز سے ٹینشن بڑھتا ہے، فکریں بڑھتی ہے. تو اس لیے مدنی ماحول میں ہمارے یہاں پیلی چپل پہنی جاتی ہے، لیکن یہ پیلی جو ہے نا یہ چلے گی یا نہیں چلے گی، کچھ پلاسٹک کی پیلی چل رہی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ پیلی کھال تھی اور بال والی تھی، کہ اس پہ تو بال ہوتے ہیں نا کھال کے اوپر تو، اور حقیقت میں بال پیلے ہوتے ہیں. کھال تو میرا خیال سبھی کی ایک رنگ کی ہوتی ہے، بال ہٹا لو تو کھال تو وہی آئے گی. اب ایکوریٹ پیلی تو
मुश्किल है वो, लेकिन अब ठीक है, मुशाबत अगर करता है कोई, नियत करता है कि मैं उस पीले रंग की मुशाबत के लिए पीले चप्पल पहनता हूँ तो इंशाअल्लाह उसको भी फायदा तो मिलेगा। कि अच्छों की मुशाबत तो बाज़ औक़ात ऐसा काम कर जाती है, ऐसा काम कर जाती है, ऐसा काम कर जाती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अहसनुल विआल आदाब दुआ, मेरे आका आला हज़रत के वालिद गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमतुल हन्नान की किताब है। इस किताब में एक हिकायत है, एक शख्स सूफिया किराम की नक्काली में सूफिया किराम जैसा लिबास पहनता था और अकीदत की वजह से नहीं पहनता था, मजाकन पहनता था। ये भी लिखा है कि हंसी के तौर पर पहनता था, मजाक में। वो मर गया, अल्लाह ताला ने उसकी इस वजह से बख्शिश कर दी कि नेक बंदों की नक्काली करता था। कैसी हैरत अंगेज बात है। तो अल्लाह ताला को उस नक्काली अपने महबूबों की बहुत पसंद है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। की दावत की तड़प किसी सूरत न क्यों चश्मे करूं। जो अच्छी टीचर होते हैं ना, वो जहनी सतह के हिसाब से बात करते हैं। कितनी प्यारी बात की है अमीर अहले सुन्नत, तो क्या मुस्कुरा भी गए होंगे। वो जैसा क्वेश्चन के हवाले से कि दाढ़ी और जुल्फे भी लेकर जा सकते हैं, सुन्नत तो ये भी है माशाअल्लाह, सहानत भी झलकती है इससे अमीर अहले सुन्नत की। जी हजरत, अब मेरा ख्याल है कि अब हमें आपकी तरफ आना पड़ेगा ना। हाँ जी, चलिए, आपका अपना कंट्रीब्यूशन आपके अपने सिलसिले में शुरू होता है। देखते हैं हमारे साथ आज के पहले कॉलर कौन है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बरकातहू। कराची से बात कर रही हूँ, मुझे सिलसिला बहुत पसंद है। आप लोग मोहब्बत में अपनी गुमारा इलाही गिबत इस्लाम जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेटे, ये मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, ये है मुनाजात, ठीक है। वो नज़्म जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं ना, उसे मुनाजात कहते हैं। तो ये मुनाजात है। आप कलाम का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कीजिए, ठीक है जी, इंशाअल्लाह। आगे बढ़िएगा जनाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आरिफ अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अमीर मुहम्मद का कलाम मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, ये सुना दोगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। नेक्स्ट जनाब। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वलायतली तारी टोबा टेक्सिंग चक नंबर 519 गाबे से बोल रहा हूँ। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह करे प्रोग्राम को अल्लाह ताला ता हयात जारी सारी रखे, कायम दायम रहे, आमीन। और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब का सारा ता देर सारे मदनी चैनल पर कायम दायम रहे, आमीन। तो मेरी एक फरमाइश है कि गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। अच्छा जनाब, ये बराए करम अभी सुनावे तो मेहरबानी होगी। जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज मोहम्मद सईद अख्तर अत्तारी कामरा अटक से। मुझे खुले अल्लाह ने एक फरमाइश करनी है कि मुझे ये नात सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुना दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे भाई साहब की खिदमत में कर्ज है कि मुझे पाक की तिलावत और आला हज़रत का बहुत प्यारा सा कलाम ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल मैं ये सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बड़े शौक से देखता हूँ और मदनी चैनल भी हमारे घर में बहुत शौक से चल रहा है। अल्लाह ताला मदनी चैनल को दिन आबाद तरक्की में इजाफा दे और पापा की दुआओं के सदके इसमें मदनी चैनल को कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जी, आगे बढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरीफ मल्टी बहादुद्दीन से अर्ज कर रहा हूँ। जी जी, सिलसिला बहुत अच्छा है।
اور اس سلسلے میں میری قاری صاحب سے عرض ہے کہ سورۃ الناس کی تلاوت سنا دے. اور ناقہ اسلام بھائی سے میری عرض ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جزاک اللہ خیر. مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دعا مل جائے ہمیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. قادر اختاری چلی گیٹ سے بول رہا ہوں. جی سورۃ الناس شریف کی فرمائش کرنی تھی. اگر اس طرز پر امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کا وہ کلام سنا دیے گئے تو جی جی آپ کی بہت مہربانی. کس طرح سے؟ میں جاتا میں جو میں جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر آتا کبھی لوٹ کر آتا تو کچھ اور بات اس طرح پر سنا دیجیے. وہ تو سنا دیا آپ نے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ کی فرمائش پوری ہو گئی. ٹھیک ہے آگے بڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گجرانوالا سے بول رہا ہوں، محمد امتیاز اطاری. میں نعت سننا چاہتا ہوں، میرے پیر کی ہر دم خیر ہو. اچھا آپ کلام سننا چاہتے ہیں، میرے پیر بھی ہر دم خیر ہو گئے انشاءاللہ. چل ایک اور لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یاسر الفاظ ہے، میں حافظ آباد سے بول رہا ہوں. مجھے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پسند ہے. آپ سے میری یہ التجا ہے کہ مسلک کا تو امام لیاس قادری. اچھا جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی عز و جل. ٹھیک ہے محبت میں اپنی دعائیں الہی مناجات سے سٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پایا میں اپنا بتایا الہی، نہ پایا میں اپنا بتایا محبت میں اپنی گمایا الہی، میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی،
ایمان پر خاتمہ یا الہی محبت نے اپنی گنایا الہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں پے مرشدی دے شفایا الہی پے مرشدی دے شفایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. ثاقب محمود بھائی ای میل پر ہمارے ساتھ ہیں بریڈ فورٹ سے. نور والا آیا ہے, سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد مرحبا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جب پلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب پلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب پلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ما شاء اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا.
زمین زماں تمہارے لیے، مکین مکان تمہارے لیے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے گا جہاں تمہارے لیے. تمہاری چمکے تمہاری دمکے تمہاری جھلکے تمہاری مہکے، تمہاری چمکے تمہاری دمکے تمہاری جھلکے تمہاری مہکے. زمین و فلک سما کو سمکے، نسی کا نشان تمہارے لیے. زمین و فلک سما کو سمکے، نسی کا نشان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہو پھیر لیا. گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. صدا چلے باغ کھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. صدا چلے باغ کھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. کے تلے فنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. ماشاء اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. محمد ثاقب بھائی باب المدینہ کراچی سے ہیں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت پسند ہے، خاص طور پر تلاوت سن کر بہت اچھا لگتا ہے. تلاوت تو بھی آپ کو سنوائیں گے، سنائی بھی ہے، مگر تلاوت کے آداب بتانا بھی مدنی چینل نے اپنی ذمہ داری الحمدللہ بخوبی سمجھی ہوئی ہے اور پیش کرتا رہتا ہے. عدالت اہل سنت میں تلاوت کلام پاک کے سے ریلیٹڈ چند آداب ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں. آئیے میں اور آپ مل جل کر دیکھتے ہیں کہ دارالفتا اہل سنت کے اسلامی بھائی کون سے مدنی پھول ہمیں آج عطا کر رہے ہیں. آئیے مل کر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد خرم ارضا تاری میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی مساجد میں پوری رات قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم شبینہ کا نام ہی دیتے ہیں. تو اب وہ قرآن پاک اسپیکر پہ پڑھا جاتا ہے تو آس پاس کے گھروں میں بھی اس کی آواز جاتی ہے. تو کیا اب جو گھروں میں موجود ہیں ان پہ بھی وہ سننا فرض ہوگا؟ نیز جو مسجد میں دیگر حفاظ کرام جو سننے والی جمع ہیں تو کیا سب پہ سننا فرض ہے؟ تن ایک نے سن لیا تو سب سے فرض ادا ہو گیا. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ. میاں والی سے نے سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا، اور واقعی یہ ایک رواج ہے. کافی ساری باتیں ہیں ان کے سوال کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک سننا کس پر فرض ہے. جی تو قرآن پاک سننا اس پہ فرض ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک کو سننے کی نیت سے حاضر ہوا ہے. اگر وہ قرآن پاک سننے کی نیت کے ساتھ حاضر ہوا ہے تو اب قرآن پاک اس پر سننا فرض عین ہو جاتا ہے. ٹھیک.
اور اگر قرآن پاک سننے کی نیت سے حاضر نہیں ہوئے، مجمع موجود ہے اور وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، تو اب اگر کوئی ایک بھی سن لیتا ہے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات یہ بیان کی کہ اسپیکر پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور وہ تمام جو اہل محلہ ہوتے ہیں یا محلے کی ایک اکثریت ہوتی ہے، ان کے گھروں کے اندر اس کی آواز جاری ہوتی ہے، تو جو گھروں کے اندر موجود ہیں ان پر سننا اولاً فرض نہیں، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ساری رات جو مائک پر اسپیکر پر جو پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنا ان کا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے میں مشغول ہے، کسی کو تعلیم دے رہا ہے یا کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اس مقام پر اتنی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کہ جو اس کو مشغول کر دے، اس کی اذیت کا سبب بن جائے، یا اس جس کام میں وہ مشغول تھا اس سے وہ دور ہونے لگے، اس کو پریشانی ہونے لگے، تو اب وہاں قرآن مجید فرقان حمید بلند آواز سے پڑھنا درست نہیں۔ تو یہ جو رواج ہے ہمارے یہاں پر، یہ انتہائی قابل توجہ ہے کہ اسپیکر پر ساری رات جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت اس طریقے سے کرنا کہ جو گھروں میں بزرگ ہیں، جو بیمار ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک دن آپ کو کہہ دیا گھر کے اندر سے کہ ہاں ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے سننے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام جو اہل محلہ ہے وہ اس بات سے راضی ہوں گے۔ وہ چاروں میں چار کسی طریقے سے راضی ہو بھی گئے تو اب دل سے راضی نہیں ہوتے۔ تو اس طریقے سے ساری رات اسپیکر پر شبینہ کرنا کہ جو دوسروں کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ پڑھیں، پوری رات بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مختلف الفاظ کا جو طریقہ کے اندر جتنی آواز کی ضرورت ہے اتنی رکھیں۔ اور عموماً یہ ہے کہ مسجد کے اندر صرف چند لوگ ہوتے ہیں، 8 افراد 10 افراد، بہت ہو گئے تو 20-25 افراد، عمومی بات کر رہا ہوں، اور پوری مسجد کے اسپیکر اندر بھی چل رہے ہوتے ہیں اور باہر کے بھی چل رہے ہوتے ہیں، جس کی بغیر کوئی حاجت بھی نہیں ہے جی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں شبینے میں ایک رواج یہ بھی ہے، دیکھیے اصل ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جواز ایک الگ چیز ہے، لیکن بعض اوقات اس میں خرابی آ جاتی ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ چیز ہی غلط ہو گئی، وہ جو خرابی ہوتی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد ہے ہماری، اب مسجد کے اندر آنا عبادت ہے، مسجد کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن مسجد کے اندر کتنے سارے کام غلط ہونے لگے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے اور دنیاوی بات گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کے اندر آنا گناہ ہو گیا، بلکہ جو خرافات آ رہی ہیں، جو غلط باتیں آ رہی ہیں، اس کو دور کیا جائے۔ تو اسی طرح شبینے کا معاملہ ہے، شبینہ اگر فی نفسی بھی دیکھا جائے تو صحیح ہے کہ 3 راتوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید 10-10 پارے کر کے پڑھا جاتا ہے، مختلف الفاظ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو خرابی اس کے اندر آگے اس کو دور کرنا چاہیے۔ پہلی جو بات ہے وہ اسپیکر والی ہے کہ جو دوسروں کی اذیت کا سبب بن رہی ہے۔ دوسری بات جو شبینوں کے اندر عمومی طور پہ دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھ رہا ہے، چند اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پیچھے کھڑے ہونے کے بعد جو بقایا لوگ ہیں وہ پیچھے یا تو گفتگو میں مصروف ہے دنیاوی یا کھانے پینے کی اشیاء کے اندر وہ مشغول ہوا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ماشاء اللہ، نبی بخش نقشبندی بلوچستان سے ہیں ہمارے ساتھ۔ کلام سنا دیں گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، یعنی چند دنوں سے ترتیب سے آ رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، اس کو پڑھ دینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہے رسالت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ
نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطار کرو عطار سے دور آفت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. انشاءاللہ محمد سیفی دعوت المدینہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. قصیدہ بردہ شریف سننا چاہ رہے ہیں اور ہنستے مسکراتے سدا رہنے کی دعا دے رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو بھی ہنستا رکھے, مسکراتا رکھے, مدینے کے پھولوں کی طرح کھل کھلاتا رکھے. محمد ثاقب دعوت المدینہ کراچی سے ہیں. عمران بھائی اٹک سے ہیں ہمارے ساتھ. احمد رضا خان کا ڈوگرا وقاص اتاری ٹیکسلا سے, اور جناب محمد مسعود اتاری باب المدینہ کراچی سے ہیں. آپ سے مدنی التجا ہے کہ برائے مدینہ امیر اہل سنت کا کلام فیض رضا جاری رہے گا سنا دیں. احسان رضا اتاری خان کا ڈوگرا سے ہیں. شاہزیب ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا سننا چاہ رہے ہیں. ثاقب اتاری باب الاسلام سندھ نواب شاہ سے ہمارے ساتھ ہیں. اور محمد طیب اتاری راولپنڈی سے ہیں. محمد سفیان اتاری باب المدینہ کراچی سے ہیں. احسن رضا اتاری خان کا ڈوگرا سے ہیں. خان کا ڈوگرا والے بڑے موٹیویٹڈ ہیں بھائی ان دنوں, ان کے بہت SMS آتے ہیں ہمارے پاس. مرکز الاولیاء لاہور سے میسج ہے, اعلیٰ حضرت کی منقبت سننا چاہ رہے ہیں. تو نے باطل کو مٹایا. امام احمد رضا سعید اتاری ہے ہمارے ساتھ. شہادت بھائی ہیں. محمد امجد جانپور پنجاب سے ہیں. اچھا یہ بھی کوئی علاقہ ہے ماشاءاللہ. دیکھیے یہ بھی جغرافیکل نالج بھی بڑھ رہا ہے میرا سلسلہ کرنے سے. ای میل والوں کا بھی تذکرہ کر دوں. آسم فاروق ہند سے ہمارے ساتھ ہیں. ہند کے کون سے شہر ہیں انہوں نے نہیں مینشن کیا ہے, تو آئندہ اتنے بڑے ہند میں جگہ کا نام مینشن ضرور کرنے کی کوشش کیجیے گا. آفتاب ساوا ہیں لندن سے, یہ بھی عموماً ای میل کرتے رہتے ہیں ہمارے. ثاقب بھائی محمود بیت روڈ والے, یہ بھی مجھے نام ان کا ذہن میں یاداشت میں اجنبی نہیں لگ رہا, اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی میل کرتے رہتے ہیں. ابرار اتاری تاجپور ہند سے ہیں. ایک صرف سبھی اتار لکھا ہوا ہے اور جگہ کا نام مینشن نہیں ہے. باب المدینہ سے ان کی بھی ایک فرمائش ہے, کچھ میں نے پوری کرنے کی کوششیں کی ہیں اور باقی انشاءاللہ تعالی ایک دو کالز اور لے لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہو جائیں. ایک نیت یہ بھی کر لیتا ہوں چونکہ 125واں سلسلہ ہے تو چلیں جتنے زیادہ ہم شامل کر سکیں تو ہمیں ساتھ لے لینا چاہیے, آوازیں محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد جاہد اتاری ہے. جی مجھے سرگودا سے بات کر رہا ہوں. مجھے نام سونا جنگل رات اندھیری سنا دے. اچھا جنگل رات اندھیری, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو الحمدللہ پروموٹ کرنے میں مدنی چینل کا بہت بڑا کنٹریبیوشن الحمدللہ. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں نا, ہمیں تو نام بھی نہیں معلوم تھے کلاموں کے, اور آج الحمدللہ مدن منوں کی فرمائشیں آتی ہیں. وہ ایسے ایسے مشکل کلام بولتے ہیں کہ جو ایک اچھا خاصا جو مدنی نو جو دور بڑا نوجوان اس کی زبان پہ نہ چلے. ماشاءاللہ آگے بڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اور سے بات کر رہا ہوں غلام نبی جی. میں کلاس سے سونا جنگل رات اندھیری یہ سنا دے رہے ہیں. شکریہ انشاءاللہ. ایک دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری فرمائش میں سلام کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی یہ وسائل بخش کی 537 صفحہ نمبر پر ہے, ضرور سنائیں گے. ماشاء اللہ. اللہ اللہ
کیا بات ہے. تو مجھے لگتا ہے پورا انتظام کر کے انہوں نے کال کی ہے. دیکھ لیں بھائی آپ کے ساتھ بالکل کیمسٹری ملی ہے ہمارے نعت خان اسلامی بھائی کی. آپ نے بولے پہلے نکال کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے. بولے میرے خیال اعلیٰ حضرت کی منقبت ہی میں سنا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. اے امام اہل سنت نائب شاہ امم, اے امام اہل سنت نائب شاہ امم, کیجئے ہم پر بسایا اے امام محمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. علم کا چشمہ ہوا ہوا جب تحریر میں, علم کا چشمہ ہوا ہوا جب تحریر میں, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. ضلالت ہند میں تھا جسے گھڑی دور بات ضلالت ہند میں تھا جسے گھڑی, تو مجدد بن کے آیا اے امام محمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. حضرت تلاوت پر ہی ہم اختتام کریں گے اپنے سلسلے کا. اول اور آخر تلاوت کی برکتیں ہوں گی ماشاءاللہ. سورہ ناز شریف کی فرمائش بھی تھی اور بھی ہیں, یہی اگر آپ ہمیں سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا احسن جزا. نیکی اور رحمت و میرے اس سفر کی منزل کرم الہی سے اسی کی رضا ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانا مقصد ہے. تو اس سفر میں منزل جب تک نہیں ملتی ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, ساری رہے گا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ گویا کہ ایک اسٹیشن آیا ہے, لیکن سفر ہمارا منزل کی طرف انشاءاللہ مزید پیش قدمی کرے گا. اجازت چاہتے ہیں آپ اور میں مل کر انشاءاللہ دوبارہ نیکیاں کریں گے اس سلسلے میں مل جل کر. اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, پھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.